بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 336 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 187 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب، اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاق الذین، عہد ان لوگوں سے جو، اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، لتبیننہ، البتہ ضرور تم بیان کرو گے اسے، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور نہ تم اسے چھپاؤ گے، فنبذوہ، پھر بھی پھینک دیا انہوں نے اسے، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، واشتروا، اور خرید لیا، بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، مول تھوڑا سا، فبئس ما یشترون، چنانچہ برا ہے وہ جو وہ خریدتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ آسمانی کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں گے اور اس کو نہیں چھپائیں گے۔ دوسری بات، اہل کتاب نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ تیسری بات، کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو آسمانی کتاب عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہودیوں کو آسمانی کتاب تورات دی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نصارہ کو آسمانی کتاب انجیل دی گئی تھی۔ اور یہود و نصارہ کے علماء سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد بھی لیا تھا کہ جو کتاب ان کی ہدایت کے لیے دی گئی ہے، چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو، اس کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے کھول کر، اور کسی بھی حکم کو نہ چھپائیں، مگر حقیر دنیا حاصل کرنے کے لیے اس آسمانی کتاب کے مضامین کو ان کے علماء، مشائقین اور رہبان وغیرہ نے چھپایا اور حق بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور اپنی عوام کی مرضی کے مطابق تحریف کی، عدل بدل کر دیا، اور اس کے معاوضے میں ان سے دنیا کی حقیر دولت حاصل کی۔ گویا بڑے نقصان کا سودا کیا کہ دنیا کے عارضی اور فانی فائدے کے لیے ابدی، دائمی اور باقی رہنے والی آخرت کا نقصان حاصل کیا، اور تھوڑی سی حقیر دنیا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مول گئی۔ یقیناً یہود و نصارہ کے علماء نے جو سودا کیا وہ بہت ہی برا سودا کیا۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آسمانی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے پیغام کو دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچائیں۔ اور یہ کتاب چھپانے کے لیے نہیں اتاری گئی ہے، یہ کتاب سینہ بسینہ قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔